بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی۔ جو خواب بھی حضور دیکھتے اس کی تعبیر صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہوتی۔ پھر آپ کے دل میں خلوت نشینی کی محبت ڈال دی گئی اور آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرمانے لگے۔ آپ وہاں چند دنوں تک عبادت کرتے رہے جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا اور اس کے لیے زاد راہ لے جاتے۔ پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے اور اتنا ہی زاد راہ پھر لے جاتے، یہاں تک کہ آپ پر وحی آئی جب کہ آپ غار حرا ہی میں تھے۔ اس طرح کہ فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا۔ حضور نے بتایا، پھر فرشتے نے مجھے پکڑ کر طاقت بھر دبوچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ تو میں نے کہا میں نہیں پڑھتا۔ تو اس نے مجھے پکڑ کر دوسری بار طاقت بھر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ تو میں نے کہا میں نہیں پڑھتا۔ حضور نے فرمایا پھر مجھے پکڑا اور تیسری بار مجھے طاقت بھر دبوچا، پھر چھوڑ دیا اور کہا اپنے اس پروردگار کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے انسان کو بستہ خون سے پیدا کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کے ساتھ اس حالت میں پہنچے کہ آپ کا دل دھڑک رہا تھا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ کر فرمایا مجھے کپڑا اڑھاؤ، مجھے کپڑا اڑھاؤ۔ تو انہوں نے حضور کو کپڑا اڑھا دیا، یہاں تک کہ حضور کی گھبراہٹ دور ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو پورا واقعہ بتا کر ان سے کہا کہ میں اپنی جان کو ڈر گیا ہوں۔ اس پر حضرت خدیجہ نے عرض کیا ایسا ہرگز نہ ہوگا، بخدا اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں اور سچ بولتے ہیں اور لوگوں کا بار اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو وہ چیز عطا فرماتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے، اور مہمان نوازی کرتے ہیں اور راہ حق میں پیش آنے والے مصائب میں مدد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حضور کو حضرت خدیجہ اپنے ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی کے پاس گئی۔ زمانہ جاہلیت میں وہ نصرانی ہو گئے تھے، عبرانی زبان لکھنا جانتے تھے اور انجیل کو عبرانی میں لکھا کرتے تھے جتنا اللہ کو منظور ہوتا، اور اس وقت بہت بوڑھے نابینا ہو گئے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ نے کہا اے میرے چچا زاد بھائی، اپنے برادر زادے کی بات سنیے۔ تو حضور سے ورقہ بن نوفل نے پوچھا اے برادر زادے، آپ نے کیا دیکھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بتایا۔ اس پر ورقہ بن نوفل نے حضور سے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جسے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ کاش کہ ان دنوں میں طاقتور جوان ہوتا، کاش کہ اس وقت میں زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا جی ہاں، جب بھی کوئی شخص آپ کی طرح شریعت لے کر آیا تو اس سے دشمنی کی گئی۔ اگر مجھے آپ کا زمانہ ملا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد ورقہ بن نوفل کی وفات ہو گئی اور وحی رک گئی۔ پھر ایک عرصہ تک
وحی کا سلسلہ منقطع رہا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم لاحق ہوا جیسا کہ ہمیں خبر پہنچی۔ کئی بار پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھتے تاکہ اپنے کو وہاں سے گرا دیں، پھر جب کبھی چاہا کہ پہاڑ کی بلندی سے اپنے کو گرائیں، جبریل علیہ السلام حاضر ہو جاتے اور عرض کرتے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بلا شبہ اللہ کے رسول برحق ہیں۔ اس پر حضور کی بے چینی دور ہو جاتی اور قرار آ جاتا۔ پھر وحی کے رک جانے کی مدت دراز ہونے کی وجہ سے ویسا ہی کرتے۔ پھر جب پہاڑ کی بلندی سے اپنے آپ کو گرانا چاہتے تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے اور وہی کہتے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3۔